اپنے سبق کا آغاز اب سورہ بقرہ کی آیات 178 سے کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، انسانی جان کی حرمت اور تحفظ پر بات ہوا ہے، اس کا بیان کہ اسلام میں اللہ کے ہاں قرآن میں انسانی جان کو کس قدر احترام دیا گیا، اور پھر اس کو تحفظ دینے کے لیے کہ اس کی جان کو تحفظ ملے، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچے، اس کو قتل نہیں کرے، اس کے لیے بھی قرآن مجید نے جو ہے نا کیا بیان فرمایا اس کو ہم بیان کریں گے، اور پھر قصاص کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ قصاص کیا ہے؟ القصاص بالقصاص، اس کی حکمت کیا ہے، لغوی معنی اس کا کیا ہے، مفہوم اس کا کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر اس پر بات ہم کریں گے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ جرم جو ہے، قتل کا جرم، وہ قابل معافی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو قابل معافی ہے تو اس کو معاف کون کرے گا؟ اس کو ریاست معاف کرے گی، مسلمانوں کی حکومت اس کو معاف کرے گی، اسلامی عدالتیں اس کو معاف کریں گے، یا اس کے ورثہ اس کو معاف کریں گے؟ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ ذرا پھر سے میں آپ کو دہراؤں نا کہ شریعت کے جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا نا، اس میں سارے کا سارا فائدہ انسانوں کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم آتے ہیں دنیا کی طرف۔ اللہ کا دین، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، جتنی کتابیں آئی، اس سب میں یہ بات طے ہے نا کہ جو انسان ہے اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے احترام دی۔ انسانی جان اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو، انسان کو عزت دی ہے، احترام دی ہے۔ اس کی جان، مال، اولاد، اس کی آزادی، اس کا دین، اس کی عزت آبرو، اس کا عقل، یہ سب اللہ کے نزدیک محترم ہے نا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ انسان کی زندگی کو اس سے چھین لے بلا وجہ، نہ حق، کسی کو بھی حق نہیں۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ سلطان ہے وقت کا، طاقتور ہے وہ، لیکن وہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ناحق جو ہے نا وہ کسی انسان کی زندگی کو سے چھین لے، چاہے انسان کوئی بھی ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی عطا فرمائے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی آزادی کو اس سے چھین لے، اس کی آزادی کو اس سے چھین لے، اس کا حق بھی اس کو نہیں۔ اور اسی طرح انصاف، ہر ایک کا حق کہ اللہ کی زمین میں اس کے ساتھ انصاف ہو جائے، اس کے ساتھ عدل ہو جائے۔ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بے انصافی کرے، ان کے ساتھ ظلم کرے۔ تو ان آیاتوں میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں انسانی جان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسانی جان کو کیا احترام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو سنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورہ بقرہ کی آیت 178، اے ایمان والو جو تم نے ایمان لایا ہے، جو تم دعوے دار ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے نا، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو کیا ہے؟ کتب علیکم القصاص، کتب، تم پر فرض کیا گیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، بالکل اپنا قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اپنی کتاب میں، گویا کہ یہ قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک وہ قوانین جو انسان بناتے، ان کا بھی بڑا احترام، انسان اپنی معاشرت میں مل کر قانون بناتے، ان قوانین کا بڑا احترام، یہ اللہ کا قانون،
جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیا، اس کو لازم ٹھہرایا، اس کو تم پر فرض کیے. جس طرح کہتے ہیں نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، روزے تم پر فرض ہوئے ہیں. اسی طرح قصاص بھی تم پر فرض ہے، تم پر لازم. روزوں کے بارے میں تو ہمیشہ پوچھتے، ہر ایک پوچھتا ہے نا. جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے بارے میں ہر مسلمان پوچھتا. حج ان پر فرض ہے جو حج کر سکتے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا، تاکہ اس کے واجبات کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کا طریقہ. لیکن کیا قصاص کے بارے میں مسلمان پوچھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا اس مسئلے پر بھی مسلمانوں نے اس قدر توجہ دی ہے جو باقی فرائض پر دی؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا قصاص کیا ہے، قصاص کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ قصاص ہوتا کیا ہے. کبھی کسی نے پوچھا؟ یا آپ لوگوں نے جو ڈیبیٹ ہمارے علماء کرام کرتے ہیں ہمیشہ سوشل میڈیا میں، کبھی اس طرف ان توجہ کیا؟ وہ ہر مسئلے کو کردتے ہیں جو کردنے کا ہے، لیکن جو چیز ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے، کبھی اس پر بات ہوئی کہ انسانی جان اللہ کے نزدیک کس قدر محترم ہے، اس کی جو عزت آبرو ہے کس قدر محترم ہے، اس کا مال کس قدر محترم ہے، اس کی آزادی کس قدر محترم ہے. اگر کسی نے اس احترام کو اس سے چھین لیا تو یہ قصاص کیا ہے؟ قصہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے نا. قصے میں کیا ہوتا ہے نا، وہ جو قصہ گو ہوتا ہے، جو قصہ کرنے والا تھا، وہ اس کہانی کے پیچھے پیچھے چلتا، مکمل اس کو جو نا اس کا احاطہ کرتا، آخر تک اس کو پہنچاتا ہے نا، اس کو قصہ ہم کہتے. یعنی کسی نے کسی کو قتل کی، کسی نے کسی کو قتل کی، کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، مجرم بن گیا. تو قصاص ہے کہ اب جو اسلام کی عدالت ہے، جو اسلام کی، جو مسلمانوں کی ریاست ہے، جو مسلمانوں کی عدالت، جو مسلمانوں کی اجتماع ہے، جو مسلمانوں کی حکومت، وہ اس قاتل کے پیچھے بھی جائے گا، اس کا تعاقب کرے گی. یعنی اسلامی مسلمانوں کی عدالت، حکومت، اس کے ادارے، اس کی ریاست، یہ سب مل کر اس قاتل کا تعاقب بھی کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، گویا کہ اس خون کا پیچھا کریں گے جو اس نے خون کیا تھا. اور تعاقب یہ کہ اس کو گرفتار کریں گے. وہ نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ اس کو مسلمانوں کی عدالت میں آ کر پیش کریں گے. اور مسلمان عدالت جب اس نے یہ جان لیا کہ واقعی یہ قاتل ہے، تو اب اسلامی عدالت جو ہے نا مسلمانوں کی عدالت اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. یعنی اس خون کا اس سے بدل لے گا جو اس نے ناحق گرایا تھا، اس خون کا اس سے بدل لے گا جو اس نے ناحق گرایا تھا. اس کو کہتے ہیں قصاص. کیا آج ہمارے ہاں ایسا ہے؟ کیا اسلامی شعور اس قدر بیدار ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں کسی نے بھی ناحق کسی کو قتل کیا تو ہمارے اجتماع پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری عدالتوں پر، ہماری حکومت پر، ہماری ریاست پر، سب اداروں پر یہ لازم ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس قاتل کو. تمام ریاست اپنی طاقت کے ساتھ، حکومت مشینری کے ساتھ، عدالت، باقی ادارے، ہر انسان اس کے پیچھے جائے گا کہ قاتل جو ہے نا وہ پکڑا جائے، قاتل بچ نہیں جائے، قاتل جو ہے نا وہ بچ نہیں جائے، وہ پکڑا جائے، یعنی وہ ٹریسڈ ہو جائے، انٹریسڈ نہیں ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں، ایسا ہے؟ ہمارے ہاں تو قاتل دنداتے پھرتے، قاتلوں کو تو میں بھی فیور کرتا ہوں، آپ بھی فیور کرتے، سارے اس کو فیور کرتے. ہم جب قاتل قتل کرتے تو آپ دیکھتے نا ہمارے بڑے بڑے پیر، ہمارے بڑے بڑے مرشد، ہمارے بڑے بڑے عالم، ہمارے سماج کے میر، معتبر، خان، وڈیرے، چودھری، ہمارے مالدار لوگ، ہمارے جو سوسائٹی میں کچھ ہوشیار لوگ ہوتے، وہ سب مل کر وہ
مقتول کے لیے سر درد بناتے کہ بھائی تم نے قاتل کو بخشنا، تم نے قاتل کو کیا کرنا، بلکہ قاتل کو کچھ دن کہتے تم چپ جاؤ، تم کچھ دن چپ جاؤ، اب محنت کریں گے۔ اب ہر ایک مقتول کی طرف آتا، اس کی ایف آئی آر بیچارے کا نہیں کٹتا، ایف آئی آر میں جو ہے نا 100 جو ہے نا مسائل اس کے لیے بناتے۔ پھر عدالتوں کا سسٹم اتنا پیچیدہ بنا کہ وہ مقتول بیچارہ، وہ غریب ہے نا، اس کے جو ورثہ ہے نا، مقتول کے جو ورثہ ہے، مقتول تو گیا، اس کے جو ورثہ ہے وہ حیران پریشان ہوتے، ادھر دکا کھاؤ ادھر دکا کھاؤ نا۔ پھر وہ خیر اسی میں دیکھتا ہے نا کہ بس اس کو معاف کر دو۔ اچھا وہ قاتل کے ذریعے بیٹھا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، دمکاتا ہے۔ اسی طرح گواہوں کو دمکایا جاتا ہے۔ وہ قاتل پیسے والا ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہے نا، تو وہ جا کر بڑے بڑے وکیل کرتے ہے نا، بڑے بڑے وکیل، وہ قانون کا سہارا لیتے، بڑے بڑے وکیل کوشش کرتا ہے کہ ججوں پر بھی دباؤ ڈالے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ججوں کو، عدالت کو بھی میں خرید لوں، گواہوں کو دمکاؤ یا اس کو خرید لوں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے۔ اچھا ریاست بھی اپنے آپ کو جو ہے نا کہ میں بالکل ابھی تک وہ مصروف، مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں قاتل کو پکڑوں، تم جانو تمہارا قاتل جانے، میں تو اور کاموں میں لگا ہوں۔ حکومت بھی یہ کہتی میرے ساتھ تو وقت نہیں ہے، میرے ساتھ وقت نہیں ہے، اور ادارے بھی کہتے کہ ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ سب پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ تم نے قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، اگر واقعی وہ قاتل ہے اس کو دار تک تم نے پہنچانا ہے، دار تک تم نے پہنچانا ہے۔ کیونکہ یہ چیز جس طرح روزہ، دیکھیں روزہ جب فرض ہوتا ہے نا تو سب ہے نا، سارے مسلمان ایکٹیو ہوتے نہیں ہوتے، نماز کا وقت ہوتا ہے ہر مسلمان ایکٹیو ہوتا ہے، سارے کام چھوڑتا ہے نماز کی طرف آتا نہیں ہوتا۔ حج کے اوقات میں، حج کے دنوں میں سارے حاجی ایکٹیو ہوتے نہیں ہوتے۔ تو جب کسی نے کسی کو قتل کیا پھر مسلمان کیوں ایکٹیو نہیں ہوتے؟ ہمارے معاشرے میں آج یہ قتل ہوا، کل میں قتل ہو سکتا ہوں، کل آپ قتل ہو سکتے، ہم نے اس قاتل کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس قاتل کو نہیں چھوڑنا، ہم نے حکومت کو، ریاست کو، اداروں کو مجبور کرنا ہے نا کہ قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کرتے۔ ہم سارے مسلمان جو ہے نا، ہم اس وقت جو مقتول ہے، جو مظلوم ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے، لیکن ادھر میڑ پڑ میں روت، یعنی جو مقتول کے ورثہ ہے نا، بس آج سیدوں کا میڑ ہے، اس کو معاف کر دو، آج مولویوں کا میڑ ہے، اس کو معاف کر دو، آج چودھریوں کا میڑ ہے، اس کو معاف کر دو، آج میروں، معتبروں، سرداروں، نوابوں کا میڑ ہے، خانوں کا، اس کو معاف کرو۔ ادھر جو ہے نا پولیس والی بھی کہتا ہے بھائی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ادھر حکومت بھی تمہارے ساتھ کمک نہیں کر رہی، ادھر ریاست اپنے کاموں میں لگا ہوا، ادارے اپنے کاموں میں لگے، تو اس فرض کو کون نبھائے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ ذرا دیکھ کہ اللہ پاک نے انسانی جان کو کس قدر احترام دیا، ایک انسان نہیں مرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قاتل نے صرف زید کو نہیں مارا ہے، صرف بکر کو اس نے نہیں مارا ہے، اس نے سارے انسانیت کو قتل کیا ہے، یہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنا اس طرح ہے جس طرح سارے انسانوں کو قتل کرنا۔ اے مسلمانوں، اگر اس قاتل کو تم نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، تو تم نے سارے انسانوں کو زندہ رکھ، پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا معاشرے میں، پھر کوئی کسی کو جتنا بھی وہ طاقتور ہوگا کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار ہم پڑھتے ہیں نا سورہ مائدہ کی آیت 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اس کی زندگی کو چھین لیا۔ آج اس نے مارا، کل میں اس کو ماروں گا، کیونکہ جب مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، جب میں معاف ہوا تو کل دوسرا آدمی بھی قتل کرے گا، اس کو بھی شے ملے گا، آپ کو بھی شے ملے گا۔ کیا یہ تو مردہ معاشرہ ہے؟ اس مردے معاشرے میں جس کو مارتے ہو مارو، لوگوں کو خوفزدہ کر دو۔ پھر تو جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو بدمعاش لوگ،
جو غلط لوگ ہیں وہ تو پھر فائدہ اٹھائیں گے، وہ تو معاشرے کو خوفزدہ کریں گے. آج ایک کو قتل کیا، تم نے اس کو معاف کیا، وہ وکٹری کا نشان بنائے گا. آج ایک کو قتل کیا، وہ بچ نکلا اداروں سے، عدالتوں سے، وہ تو جیل سے نکلے گا، وکٹری کا نشان بنائے گا، دو اور کو قتل کرے گا. آج بڑے وکیل نے اس کو چھڑا دیا، کل وہ اور کو قتل کرے گا. آج میں خاموش، آپ خاموش، کل وہ کسی اور کو قتل کرے گا. آج مولویوں نے، پیروں نے، مرشدوں نے، بڑے چودھریوں وغیرہ نے اس کو جا کر مقتول کے وارثوں سے معاف کروایا، وہ تو شیر بن جائے گا، پھر ایک اور کو قتل کرے گا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں زیادہ قتل و غارت گری ہوتی. آج بھی اگر آپ ریشوں کو دیکھیں نا، مسلمان معاشروں میں کس قدر قتل و غارت گری ہے، کتنے مسلمان مر رہے ہیں. خدا کے بندو ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے اس نے پوری انسانیت کو مار دی. ایک انسان کو جو ایک عورت، ایک ماں جنتی ہے کس قدر تکلیف کے ساتھ، اس ماں سے جا کر پوچھ، اس ماں سے جا کر پوچھ کہ اس نے اس انسان کو پیدا کیا کس قدر مشقت سے. پھر اس باپ سے پوچھ جس نے اس بچے کو پرورش دی اپنے خون پسینے سے. ماں نے اپنی زندگی، باپ نے اپنی زندگی، پھر اس خاندان اس کو جو پیار اور الفت، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، پھر اس نے شادی کی، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہے. اب ایک بدماش اٹھتا ہے اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا، بڑا غصہ والا ہے وہ، اس کے پاس دولت ہے، نشہ ہے دولت کی، غصہ اس کا چڑھا ہوا ہے نا سر پر، پیچھے اس کو طاقت، ریاست کے ساتھ تعلقات ہے، حکومت کے ساتھ تعلقات ہے، عدالت میں تعلقات ہے، بڑے بڑے وکیل ہمارے دوست، پولیس تو ہماری جو ہے نا باندھی ہے، اور بڑے بڑے پیر مرشد میرے ساتھ، اور وہ 10 کلاشن کوفے ہاتھوں میں اٹھایا چلتا پھرتا. معمولی بات پر جو ہے نا اس نے اس کو مار دیا. اب مار دیا، اس کے باپ کے کندھے کو توڑ دیا، نہیں توڑ دیا، جس نے اپنی پوری جوانی اس کو دی تھی. اچھا، اس ماں نے جو اپنی پوری جوانی دی تھی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس نے چھین لیا، اس کی بیوی کو بیوہ بنایا، اس کے بچوں کو اس نے یتیم بنایا. اچھا، اس کی بہنوں کی پیار کو چھین لیا، اس کے بھائیوں کے جو ہے نا ہاتھ کو اس نے چھین لیا، تمام معاشرے میں خوف ہراس پیدا کر دیا. تو اس کے ساتھ ابھی کیا ہونا چاہیے؟ قصاص. اس کو ابھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کیا کرے پھر وہی بات کہ سب قاتل کے ساتھ، مقتول کے وارثوں کے ساتھ نہیں ہے. پھر اس کو جا کر مذہب والے بولتے اپنے بھائی کی شہادت کو خراب مت کرو، اپنے بچے کی شہادت کو خراب مت کرو. پھر احادیث وہ پڑھاتے جس نے ایک مسلمان کو معاف کیا اس نے سارے انسانوں کو معاف کر دیا، اللہ تمہارے بیٹے کو جنت دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اگر تم رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا. پھر مولوی صاحب تقریر کرے گا، تقریر میں تو یہ لوگ نمبر 1 ہے نا، وہ تو ایسے جذباتی ماحول بناتے سارے ورثہ جذباتی بن جاتے، میں بھی جذباتی، آپ بھی جذباتی، آپ بھی روئے وہ بھی روئے نا، بس ہماری طرف سے معاف، ہماری طرف سے معاف. وہ جو بچوں کو یتیم کیا اس کا کیا ہوئے گا، وہ جتنا بڑا نقصان کیا اس کا کیا ہوئے گا. ایک دفعہ اس کے بچوں کو بھی یتیم کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ یتیمی کیا ہے، بیوگی کیا، اس کی بیوی کو بھی بیوہ نہ ہو پھر کیا ہو جائے نا. اچھا، پھر بعض لوگ کہتے یہ جو ہے نفسیاتی مریض ہے نا، اس نے جو قتل کیا نا یہ اصل میں مریض تھا. مریض کو آدمی قتل نہیں کرتا ہے، مارتا نہیں ہے، مریض کو کیا کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے. بس اس کو جو ہے نا جیلوں میں لے جائیں گے، وہاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے حوالے کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کا علاج وہ کریں گے، پھر وہ معاشرہ کا ایک کارآمد بندہ بنے گا. وہ یہ کہتے ہیں. ہاں اچھی بات ہے، کہنے کے تک تو بہت اچھی بات، کہنے کے تک تو بہت اچھی بات. کیا اگر بدن میں ایک عضو وہ اس طرح بن جائے کہ تمام جان کو وہ موت کے منہ میں دے دے تو اس کا سرجری ہوگا یا کیا ہوئے گا؟ سرجری ہوگا. یار ابھی اگر تمہارے پتے کو نہیں نکالا بدن سے تو تمہارا میدا جگر سارا خراب ہو جائے، تو ڈاکٹر پھر کیا کرے گا؟ پتے کو آپریشن کرے گا کہ بھائی یہ ناسور ہے، ابھی یہ قاتل، یہ ناسور ہے.
बेशक ये बीमार, लेकिन अब ये नासूर है, इस नासूर को अभी बदन से हमने क्या करना, काटना है, तो बदन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे माशरे में नासूरों को पाला जाता है, आस्तीन के सांपों को पाला जाता है ना, यकीन जाने उसको दूध दिया जाता है ताकि और हमारे कातिल ताकतवर हो जाए और विक्ट्री के निशान बनाए और माशरे में दहशत पैदा करे, और फिर यही कातिल जाकर हुक्मरान बन जाते हमारे पीर सल्तनत के ओहदों पर ये बैठ जाते। हालांकि हमारे यहां ये तय है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सुल्तान यानी हुक्मरान जो रियासत के एहलकार है, वो भी अगर नाहक किसी को कत्ल करेंगे उसका भी किसास होएगा, उसका भी किसास होएगा, भले वो जो भी है, वो वजीर आजम है, वो सदर है, वो गवर्नर है, वो और ताकतवर है ना। क्या ऐसा है हमारे माशरे में? अल्लाह ताला ने फरमाया, जरा आप सोचे ना, ये सूरह निसा की आयत 20 में 29 में, वला तक़्तुलू अनफुसकुम वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फ़सौफ़ नुस्लिही नारा। एक दूसरे को कत्ल मत करो मुसलमानों, इंसानों। इंसान अल्लाह ने उसको एहतराम दिया है, उसकी जिंदगी उसके मत छीनो, ये जिंदगी अल्लाह ने उसको दी है, ये उसका हक है। किसी को हक नहीं है कि नाहक किसी की जिंदगी को उससे छीन ले। अगर उसने ऐसा किया नाहक उद्वान और जुल्म के साथ, फसौफ नुस्लीही नारा, तो हम उसको कहां भेजेंगे? दोजख में डालेंगे। कातिल को कहां डालेगा? और हम उसको निकालते हैं, मैं भी, आप भी, सब कातिल के साथ, क्योंकि कातिल मेरा भाई है ना, तो मैं तो भाई के साथ। कातिल मेरी कौम का आदमी, मैं तो अपने कौम के साथ। कातिल मेरी पार्टी का है, मैं तो अपनी पार्टी के साथ। कातिल मेरे मुल्क का है, तो मैं अपने मुल्क के साथ, है ना। कातिल मेरी जुबान वाला है, मैं उसके साथ। और वो फिर जब पूरी कौम कातिल के साथ, तो कातिल तो फिर ऐसा से चलेगा ना, जब उसके बड़े बड़े भाई ताकतवर उसके साथ है। इधर तो हर एक कातिल के साथ, तो अल्लाह ताला फिर सबको दोजख में डालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो भी कातिल का तरफदार है, किधर डालेगा उसको? सबको दोजख में डालेगा। रूई जमीन के सारे इंसान अगर उसको नाहक कत्ल करेंगे तो ये सारे फिर दोजख में जाएंगे, अगर वो कातिल के साथ। इस तरह मुआशरे को अमन मिलती है, इस तरह इंसानों को ताफुज मिलता है। और अगर हम कातिलों के साथ होंगे फिर तो इस तरह हमारा माशरा, हम सारे खौफजदा है, तो सारे, अभी कोई हमें मारेगा कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हर एक कातिल के साथ पैसा है। इधर तो अभी क्या है कि मकतूल के वर्षा जाकर बेचारा पैसे खर्च करे, यकीन जाने, एक उसका भाई मर गया, बेटा मर गया, शौहर मर गया, बाप मर गया, एक तरफ से जो है ना पैसे दे दे, उसको परेशान कर दो। ये इस्लामी माशरा, कहते हैं ये इस्लामी माशरा है। इस्लामी माशरा ऐसा होता है। मगरिबी दुनिया में ज्यादा लोग महफूज है या इधर हम लोग महफूज है? बताए। हाँ, वो तो फिर जहन्नमी है ना, हम तो जन्नती है ना। जहन्नमियों ने महफूज के अपने माशरे को, वहां इंसानी जान को इज्जत दी गई है, एहतराम दिया गया, और मुसलमान माशरों में कोई मसला नहीं, क्योंकि अब ज्यादा है ना, तादाद हमारे ज्यादा, भेड़ बकरियों की तरह। जिसने हमको ज़ेबा किया, हम तो भेड़ बकरियां हैं, माजरत के साथ। इन्होंने, कातिलों ने हमें क्या समझा? भेड़ बकरी समझे, और हमने भी अपने आप को समझा। अगर हम अपने आप को इंसान समझे ना, तो हमारा कोई कत्ल कर सकता है, कोई फिर भाग सकता है। अब आते हैं ना, ये किसास की जिम्मेदारी किस पर है? एक ताकतवर ने कमजोर को मार दी, एक बड़ा सरदार है, उस सरदार ने या उसके बेटे ने, उसने जाकर एक कमजोर को कत्ल किया, तो कमजोर तो सरदार को तो नहीं मार सकता, या मार सकता, उसके बेटे को मार सकता। एक गरीब ने, एक अमीर ने गरीब को कत्ल किया, तो गरीब उसको दार तक पहुंचा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किसास है ना, ये किसास इस्लामी जमात, इस्लामी माशरा अपने इदारों के जरिए लेगा। मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों की रियासत, सुनो, मुसलमानों के इदारे, मुसलमानों की पुलिस, मुसलमानों की अदालत, सारे मुसलमान मिलकर जो है ना उसको किसास करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसका ताकुब करेंगे। ये जिम्मेदारी वारिसों पर सिर्फ नहीं है, और जब तक ये कातिल पकड़ नहीं, ये सारे मुसलमान गुनाहगार, याद रखना।
तुम तो सोई हुई ना, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और कातिल दंदादे फिरते, क्या तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी? ये भी तो तुम पर फर्ज कि तुम सब ने मिलकर जो ना कुतिब अलैकुमुल क़िसास, है ना, सब पर फर्ज। तुम तो अपने हज में लगे हो हाजी साहब, अपने उम्रे कर रहे हो, तुम तो नमाजों में लगे हो, तुम तो खानकाहों में जो ना विर्द औज़ाफ पर लगे हो, वजीफे पढ़ रहे हो, तुम तो लंबी लंबी दुआओं में लगे हो, तुम तो ज़ाहिरी वज़क़त में लगे हो, तुम तो अपने आप को जन्नत में ले जा रहे हो। और इधर उसने एक इंसान को कत्ल किया, सारे माशरे को उसने खौफजदा किया। निकलो अभी नमाजों के साथ साथ, अपने हज्जों के साथ साथ, है ना, अपने रोजों के साथ साथ, ये भी तुम पर फर्ज। जाओ अपनी रियासत से पूछो क्यों कातिल गिरफ्तार नहीं होते? ये हम टैक्स किस लिए तुमको देते? ये टैक्स हमको क्यों देते? इतनी ताकत तुमको क्यों दी है? जाओ हुकूमत से पूछो, हुकूमती इदारों से पूछो, उसके सर पर खड़ा हो जाओ, उस कातिल के खिलाफ सब निकलो, रोडों पर एहतजाज करो कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा एक मुसलमान घर में नहीं जाएगा, हम मस्जिदों में भी तक नहीं जाएंगे जब तक कातिल कचहरी में नहीं आएगा। और अदालतों से पूछो, इतनी इतनी तनख्वाहें तुमको मिलती है, तुमको इतना फैसिलिटेड हमने किया हो, इसलिए किया कि कातिल दंदाते फिरे। बेशक वकुला का हक है कि वो मुलजिम का आखिरियत तक दिफा करे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नाहक के कातिल का दिफा करे। बिल्कुल मुलजिम का वो दिफा कर सकते, उसका हक है। और हम ये भी नहीं कहते कि अदालत अंधाधुंध आदमी को फांसी पर चढ़ाए, नहीं, जब पता चल गया कि ये कातिल है तो फिर वो क्यों बचा हुआ है? फिर वो क्यों बचा हुआ है? कुतिब अलैकुम के साथ अब जिम्मेदारी किस पर है? इस्लामी हुकूमत हम सब पर है, और हमने इसके लिए इदारे बनाए, है ना, हमारे आइन ने भी इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और इदारे जो है ना वो कातिल को पकड़ नहीं पा रहे, और हम मुसलमान खामोश है। हम देखते हैं हर आदमी जाने जिसका आदमी कत्ल हुआ है, वो जाने, उसके वर्षा जाने, वो तो बेचारे कमजोर है, वो सरदार से अपना बदला ले सकते, जागीरदार से ले सकते, हाकिम से ले सकते, है ना, कोई ताकतवर से ले सकते, कोई मालदार से ले सकते, तो सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, हमको नहीं बताएगी, क्योंकि मौलवी साहब उधर लगा हुआ ना, आमीन जोर से, हमने पढ़ना है, ऐसा पढ़ना, हमने वलद्दालिन पढ़ना है, वलज़्ज़ालिन पढ़ना, है ना, और नमाज में जो है ना हाथों को सीने पर रखना है या नाफ के नीचे रखना है। हमने अमामा, दाढ़ी जो है ना सब्ज पहनना है, काला या सफेद, हम तो इन चीजों में लगे, कवा हलाल है आराम, है ना, हम तो इन चीजों में लगे। ये जो यानी वो नासूर जिसने पूरे जिस्म को जो है ना गदला किया है, उस नासूर के पीछे, उस नासूर को हम निकाल नहीं रहे। तो नासूर का इलाज पेनाडोल गोली से होता है ना, नसीहत से होता है, उसको काटा जाए, लेकिन हम लोग उसको नसीहत करते, उस पर पर्दे डालते, उसको छुपाते हैं। मैं भी उसको पनाह देता हूं, आप भी उसको पनाह देते हैं, वो भी उसको पनाह देते, मैं भी उसके लिए एक्टिव, आप भी उसको। खुदा के बंदो मत करो इस तरह, इस्लाम को समझो, कुरान को समझो। इसीलिए तागूती कुत्ते कहते कुरान को मत समझो, क्योंकि उनको मालूम है जब ये कुरान को समझेंगे फिर हमारी तागूती जो है ना जो हरकत वो नहीं चलेंगे, फिर हम किसी को कत्ल नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, इसमें ये जो कातिल जो भी है ना, कातिल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा, कातिल जितना जोरावर है, वो आजाद है, वो सरदार है, वो नवाब है, वो हाकिम है, वो सुल्तान है, वो मालदार है, जो भी है, अगर उसने कत्ल किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा कि ये तो सफेद है इसको छोड़ो, ये तो सरदार है इसको छोड़ो, ये तो जागीरदार है, चौधरी है, वडेरा, इसको छोड़ने नहीं। चाहे वो कमजोर, अगर एक कमजोर ने कत्ल किया उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, वल अब्द बिल अब्द। अगर एक औरत ने भी किसी को कत्ल किया उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर एक औरत को किसी ने कत्ल किया तो मर्द को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी ने गुलाम को कत्ल किया उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे यहां है ना, अगर आका ने, मालिक ने गुलाम को कत्ल किया तो उसको हम किसास नहीं करेंगे। अब जरा सुनिए यार, कुरान क्या कहता है और हम क्या कहते, बहुत सारी बातें जो मैं आपको क्या बताऊं, क्या हमने डंडी मारा हुआ है,
ہم نے قاتلوں کو تحفظ دیا، ہم نے زوروروں کو تحفظ دیا، ہم نے ایسے ایسے فتوے دیے، ایسی ایسی ترجمانی کی، ایسے ایسے کمزور روایت کا ہم نے سہارا لیا جس سے طاقتوروں کو فائدہ پہنچے، جس سے کمزور ہمیشہ، انہیں کہتے ہیں ہمیشہ جال میں کون پھنستا ہے؟ کمزور، طاقتور تو نہیں، جو اڑنے کا قابل نہیں وہ پھنس جاتا۔ ہم نے اس کو جنگل بنایا، جو شیر ہے وہ جو کرے نا، جو ہرن ہے وہ بیچارہ جو ہے نا، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ایسا بھی نہیں کہ آزاد نے قتل کیا غلام کو تو تم آزاد کو چھوڑو غلام کو قتل کرو، نہیں اسی آزاد کو کرو۔ غلام نے قتل کیا اس کا مطلب نہیں کہ غلام کو چھوڑ اس کے مالک کو نہیں، اس غلام کو پھر قتل کرو۔ عورت نے قتل کیا، نہیں یہ عورت ہے اس کو ہم نہیں مانی، اس کے باپ کو ماریں گے، شور نہیں، اس عورت کو تم نے مانا۔ انصاف کرنا ہے اسلام میں، انصاف ہر ایک کے ساتھ بیلا، بلکہ قاتل کے ساتھ بھی انصاف، قاتل کے ساتھ بھی انصاف۔ دیکھو انصاف کے بنا، عدل انصاف کے بنا کوئی معاشرہ چلتا ہے؟ تو انسانوں کو تحفظ بھی ادھر ملے گا جب انصاف ہوئے گا نا۔ جب ہم انصاف کو بگاڑیں گے تو معاشرہ پھر بگڑے گا نا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب سنو، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو مطالبہ کرنا چاہیے دستور کے مطابق اور ادا کرنا چاہیے اس کو نیکی کے ساتھ۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے ورثاء کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ دستور کے موافق خون بہا طلب کیا جائے اور وہ اسے خوش خلقی کے ساتھ ادا کرے۔ ادھر ایک مسئلہ ہے بھی، ایک طاقتور نے غریب کو قتل کیا، غریب نے بہت ہاتھ پیر مارا، قاتل پکڑا نہیں جا رہا، نا وکیل اس کے پاس نہیں ہے، حکومت تعاون نہیں کر رہا، معاشرہ بے حس ہے، معاشرہ نمازوں میں لگا ہوا ہے نا، ہر ایک اپنے نفلوں میں لگا ہوا ہے، اس کو عمروں سے جو ہے نا فراغت نہیں ہے۔ مقتولین جو مقتول کے وارث ان کا کون ساتھ دے گا؟ وہ ورثاء تک جاتے، اس سے پھر وہ امیر طاقتور قاتل فائدہ اٹھاتے، وہ آ کر میڑ مڑکا کرتے کہ بھائی کچھ دے دیں گے، آپ کو کچھ کیا کریں گے؟ دے دیں گے، معاف کر دو۔ کتنا دو گے؟ دیت دیں گے، تم کو دیت دے دیں گے، اس کو معاف کر دو۔ اور ادھر حکومت بھی اس کو ڈیلے اسی لیے کرتے کہ جو مقتول کے ورثاء نا وہ تھک جائے اور اس کو معاف کر دے۔ اس آیات کو وہ بیس بناتے، کس آیات کو؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ابھی آپ نے جو میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا، خدا کے بندے قتل دو طرح کا ہوتا، ایک قتل عمدن ہوتا ہے قصدن، اور ایک قتل خطأن ہوتا۔ جو خطا والا قتل ہے نا وہ آیات اس میں ہے سورہ نساء کی آیت 92 میں، ہے نا، ادھر ہے نا، ادھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا كَانَ مُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ۔ تو یہ خون بہا، یہ دیت، یہ تاوان، ہے نا، یہ جرمانہ کس سے ملے گا؟ جس نے قتل خطا کیا ہوا ہے نا، جس نے قتل، اور جس نے عمدن کسی کو قتل کیا اس کا تو قصاص ہے، اس کا تو قصاص۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس آدمی کو جو قتل کرے، ادھر فرمایا شیء، ایک چیز کو معاف کر دے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جان سے کچھ کم، جان تو یا پورا تو مارا جائے گا یا تو پورا بچ جائے گا نا۔ تو ادھر ہمارے علماء نے اس آیات کو، ان آیاتوں کو آپس میں ایسا نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے، سمجھ کر ایسا کرتے، سمجھ کر ایسا کرتے۔ اگر وہ قرآن میں ذرا غور کرتے کہ بھائی قتل کے کئی انواع ہے اور قتل خطا کے بھی کئی انواع ہے۔ ایک آدمی نے بہت احتیاط کیا، محتاط طریقے سے، یعنی میں ڈرائیور ہوں، احتیاط سے میں گاڑی کو میں نے چیک کیا، اس کے بریک کو چیک کیا، باقاعدہ میں جو ہے نا بیلٹ باندھا، فلان کیا، یہ کیا، بالکل جو اس کے اصول اسی کے مطابق میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ لیکن اچانک ایسا کوئی مسئلہ آیا
جس کو میں کور نہیں کر سکا، جس کو میں کور نہیں کر سکا، اور ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی مر گیا، یہ ایک الگ، ایک وہ ہے میں گانا اس نے لگایا، ادھر ٹی وی کو دیکھ رہا، ادھر موبائل دیکھ رہا ہوں، بیٹ میں نہیں باندھا ہے نا، میں نے بریک کو چیک نہیں کیا اور سٹا میں لگا رہا ہوں نا، اور گاڑی کو مستی سے چلا رہا ہوں اور ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، ادھر بولتے ہیں 90 میں چلاؤ، میں اس کو 150 میں چلا رہا ہوں، ادھر بولتے ہیں آگے موڑ ہے، میں نے پرواہ بھی نہیں کرنا، نہ اسٹیئروں کو میں نے چیک کیا، نہ دوسروں کو چیک کیا، نا کسی کو مار دی، فرق ہے نہیں ہے، آپ دونوں کو تو معاف کرو گے۔ ایک آدمی نے کسی کو غصے میں آ کر مکہ لگایا اور ایک نے اس کو ایک دم جو ہے نا، تو اس دونوں میں فرق ہے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی سے عمدن قتل ہوا، نہ چاہتے ہوئے اس کو غصہ آ گیا، نہ چاہتے اس کو غصہ آ گیا، اچھا شریف آدمی تھا، لیکن ایسا منظر بنا گیا کہ وہ بیچارہ غصے میں آ گیا، بلکہ مقتول نے اس کو غصے میں لایا، بلکہ وہ جو قتل ہوتا اس نے اس کو غصے میں لایا، اس نے اس کو قتل کیا، اور ایک آدمی نے بلا وجہ اس کو قتل کیا، کوئی غصہ مسئلہ، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قتل ہے نا یہ قابل معافی جرم تو ہے، لیکن اس کو معاف کون کرے گا؟ معاف تو وہی کرے گا جس نے اس کو پکڑا ہے۔ کس نے پکڑا اس کو؟ جس کا وہ مجرم ہے، وہ تو انسانوں کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کو نہیں سارے انسانوں کو مارا نا، جس نے ایک انسان کو مارا سارے انسانوں کو مارا نا، تو وہ تو ایک انسان کا تو مجرم نہیں ہے نا، وہ تو سارے انسانوں کا مجرم۔ ابھی اس کو پکڑیں گے بھی سارے انسان، تو معاف بھی سارے انسان اس کو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے انسان کون ہے؟ وہ تو حکومت ہے، وہ تو ہماری عدالتیں ہیں، وہ تو سرکار ہے، وہ تو ہماری ریاست ہے۔ اچھا ابھی آتے، اگر یہ اختیار ہم ریاستوں کو دے دے ورثہ سے لے لے، ورثہ سے ہم لے لے نا، اور عدالتیں اس کو مفت میں معاف کرے، پھر بھائی میری طرف سے تم معاف، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ادھر شریعت نے جو ہے نا، شریعت نے وارثوں کو بھی جو ہے نا، وارث جو وارث ہے نا، جو ورثہ ہے اس کو بھی اختیار دیا کہ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ بس صرف اس کو ریاست معاف کر دے۔ اس معافی میں وہ ورثہ کی جو وہ ہے نا جس کو کہتے نہیں، ان کی جو وہ ہے نا جو ورثہ ہے ان کی رضا، ان کی رضا، کیوں؟ ورثہ غریب ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر یہ واقعی بالکل اس نے قتل کیا، اس نے عمدن کیا، لیکن اس میں کچھ وہ ہے کہ اس کو ہم معاف کرے، اور اس سے ہماری غربت بھی ختم ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ دیت جب لیں گے نا، دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ، اب 100 اونٹ تو ماشاءاللہ زیادہ پیسے ہے نا یار، یہ جو بچوں کی تعلیم اس سے ہو جائے گا، وہ بیوہ کا گھر چلے گا، ہے نا، ایک مکان اس کو ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی تو کچھ گنجائش ہو جائے گا نا، اور اس کو سرکار معاف بھی کر رہا ہے، یعنی سرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ناسور نہیں ہے، یہ قابل علاج ناسور ہے نا، یہ قابل علاج ناسور ہے، تو اس سے جو ہے نا فائدہ یہ ہوگا کہ سرکار اس کو کچھ جیل میں ڈالے گا، تاکہ وہ جو ہے نا کچھ اس کو کچھ ڈنڈے پھڑے نا، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے نا، اور کچھ غریبوں کو وہ جو اس کے ورثہ اس کو بھی کچھ ملے گا۔ تو یہ اختیار اس طرح ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہو جائے کہ ہم یہ اختیار صرف عدالت کو دے دے اور عدالت جو ہے نا منمانی کر اس کو چھوڑ دے، اور اس کے جو یتیم وہ پھر رلتا پھرے۔ ہاں اگر ایک اور بھی طریقہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیات ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 33 کو ضرور پڑھنا، وہاں ارشاد بارک تعالیٰ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اگر کوئی آدمی ناحق قتل ہوا، وہ مظلوم تھا اور وہ مظلوم ہے، تو اس کے جو ورثہ ہے، اس کا جو ولی ہے نا، اس کا ولی پھر سلطان ہے، ہم نے اس کے لیے ٹھہرایا ہے ولی، اس کے ولی کے لیے سلطان، وہ کون ہے؟ حکومت، وہ ریاست، وہ عدالتیں ہیں، وہ سسٹم ہے، وہ سارے مسلمان ہیں نا، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، لیکن وہاں ان سب نے کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا، ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے میں کل سے اسراف ہو جائے، اور بے شک یہ جو حکومت ہے مسلمانوں کی، یہ جو ریاست ہے مسلمانوں کی،
یہ جو عدالتیں مسلمانوں کی، ان کو ہم نے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کو انصاف کے ساتھ قائم کرے۔ اب عدالت نے اگر یہ سمجھ، عدالتوں نے، حکومت نے کہ یار اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور وہ قاتل وہ دیت نہیں دیتے، تو اس کا دیت پھر کون دے گا؟ پھر تو سلطان دے گا نا، پھر تو سلطان دے گا۔ ہاں نا، ذمہ وار تو وہی ہے، تم بھی ذمہ وار نہیں ہے، لیکن تم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے پاس دیت، تو پھر تم اس کو دے دو نا دیت۔ یعنی اس کا جو باپ مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، تو اس کو تو نقصان ہوا، معاشی حوالے سے، ہر حوالے سے ملا، اس کا نقصان کون پہنچا؟ یا تو قاتل پورا کرے گا یا تو سلطان کرے گا۔ اور اگر ہم اختیار آپ کو دے دے وے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ورثہ کا۔ ہاں اگر یہ اختیار ہم ورثہ کو دے دے وے تو ورثہ بیچارے کمزور ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، جو بڑے بڑے خراٹ قسم کے قاتل ہیں، سن رہے آپ نا، جو خراٹ کے، وہ تو آ کر مقتول کو دھمکیاں دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پھر وارث ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اس کی بیوی الگ ہے، اس کے بچے الگ ہے، باپ ہے، بھائی ہے نا، سارے، ان میں سے اگر ایک بھی بک گیا، پھر اگر ایک بھی ڈر گیا، پھر تو ہم اس کو بھی پورا وہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں یہاں بہترین گائیڈ کیا، ہم نے سب آیاتوں کو ملا کر پڑھنا ہے، سورہ نساء کی آیاتیں، سورہ مائدہ کی آیاتیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیاتیں، نا، سب کو ملا کر پڑھنا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو خلفاء راشدین انہوں نے جو اس زمانے، ان سب کو جب ملا کر وہ کریں گے، اور آج جو جدید دنیا، ماڈرن دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے نا، تو اس میں یہ اختیار کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوئے گا، اور حق تو یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑا نہیں جائے۔ اگر آپ اس کو چھوڑتے اور وہ چھوڑنے کا اہل ہے تو اس کے نقصان کو پھر ہم نے پورا کرنا، اس کو کمزور نہیں کرنا ہم لوگوں نے، نئی اختیار اس کو دینا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے۔ دیکھو وہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس عورت پر اس کے بھائی ادھر سے، اس کا باپ، اس کے خاندان والے دباؤ ڈالیں گے، پھر اس کو معاف کروائے گا۔ پھر اگر بچے چھوٹے چھوٹے، وہ بیچارے ان چیزوں کو جانتے نہیں، باپ بوڑھا ہے بیچارہ، کیونکہ بوڑھا آدمی جذباتی ہوتا ہے، اس کو مولوی لوگ جذباتی بنائیں گے، اس کو پورا جنت کا نظارہ کروائیں گے، وہ معاف کر دے گا اس کو۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے نا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو آخری بات کیا کہی؟ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ سوسائٹی کے پاس، سلطان کے پاس، حکومت، ریاست، عدالت، اور ساتھ ساتھ جی ہاں، اب ادھر حکومت جو مناسب سمجھے، کیونکہ حکومت پھر جہاندیدہ ہوتا ہے، عدالتی جہاندیدہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا ادھر ایک اور بات بھی یاد رکھے نا، اس میں ایک اور بات، وہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اصل چیز کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ پھر آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ایک مہربانی ہے۔ اگر ایک ناسور کا علاج ہو سکتا ہے، بے شک اس کا علاج کرو، تم کو شیطان روکے گا نہیں، اور اگر وہ لا علاج ہے کاٹ دو اس کو۔ اب یہ ناسور قابل علاج ہے یا نہیں ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ تو عدالتیں کرے گی، سلطان کرے گا نا، اسلامی عدالتیں کرے گا۔ وہ یتیم بچے تو نہیں کر سکیں گے، وہ بیوہ عورت تو نہیں کر سکے گی، وہ رلتی ماں تو نہیں کر سکے گی، وہ بوڑھا باپ تو نہیں کر سکے گا، وہ بھائی تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ جانے کہ یہ سرطان ہے، یہ اس کا علاج ہوتا، یہ تو ابھی حکومت کا کام۔ اس تخفیف سے پھر وہ فائدہ ہوتا ہے، اسلامی ریاست بھی فائدہ اٹھا، ان کی عدالتی بھی اٹھا ہے، اور قاتل بھی اٹھا سکتا ہے اگر وہ ایسا ناسور ہے جو قابل علاج ہے۔ تو اس کا تعین ابھی پھر میں بار بار دہراتا ہوں، کون کرے گا؟ سلطان کرے گا۔ سلطان کون ہے؟ مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے حکمران، ادارے، مسلمانوں کے ادارے، حکومت، ادارے، عدالتیں وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اگر اس سرطان کا علاج شروع ہو گیا اور یہ سرطان ٹھیک ہو گیا، یہ قاتل بری ہو گیا، اب یہ بدماشی نہیں کرے گا، وکٹری کا نشان نہیں بنائے گا، ہمارے والے تو بناتے ہیں نا وکٹری، نہیں، اس کے پھر دونوں وکٹریوں کو ہم کاٹ دیں گے کہ تم کو ابھی ہم لوگوں نے معاف کیا، تم دوبارہ سین تم نے کیا، دوبارہ تم نے کراشن کو اٹھایا، اور دوبارہ مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ بن رہا ہے۔
ابھی دوبارہ تو بدماشی. ادھر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب اس کو معاف کرتے قاتل کو, وہ پھر پکا قاتل بن جاتا, پھر وہ لالا بن جاتا ہے, پھر وہ بدماش بن جاتا ہے نا, لالا. پھر اس کے بڑے بڑے بیٹھک کے لالا پھر ہمارے فیصلے کرتے, جس نے 10 آدمیوں کو قتل کیا. پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی کی تصویر ہوتے. نہیں خار کرنا. جب اس کو معاف کیا, بھی وہ رام کر چلے گا, اب سر نیچے کر کے چلے گا, اب سر نہیں اٹھائے گا. ہاں, جس نے اس کو معاف کیا, مثلا عدالتوں نے مل کر سب نے معاف کیا, تو ابھی بعد میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے, ہر دن اس کو ٹوک نہیں دینا ہے, ہر دن اس پر پتھریں نہیں پھینکنا ہے, اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے کہ پھر وہ دے نہیں سکے, کہ نہیں مجھے 10 کروڑ روپے چاہیے. 10 کروڑ اس کے پاس ہے ہی نہیں, اور اس کے بعد بھی میں جب بھی موقع پایا میں اس کو قتل کروں گا. ایک بھائی معاف کر, دوسرا بھائی اس کو قتل کر رہا ہے. ایک بیٹا اس کو معاف کر اور دوسرا بیٹا اس کو قتل کرتا. نہیں, دونوں کے ساتھ پھر انصاف ہو جائے. فمن اعتدی بعد ذلک فلو عذاب علیم. اگر قاتل کی طرف سے وہ ہوا تجاوز, عذاب علیم ہے. اگر مقتولوں کے ورثاء اور مسلمانوں کی حکومت سے ہوا, ان کے لیے عذاب علیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, لیکن اے عقل والو, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولي الالباب لعلکم تتقون. اگر اپنے معاشروں کو بچانا چاہتے ان قاتلوں سے, اگر اپنے بدن کو بچانا چاہتے ہو اس کینسر سے, اس سرطان سے, اس ناسور سے, تو کاٹ دو ناسوروں کو, اور قاتلوں کو کوشش کرو کہ قاتل بچ نہیں جائے تم سے, اور قاتل سردار ہو جائے. عبرت کی سزا اس کو دے دو کہ کوئی کسی کو پھر ناحق قتل نہیں کرے. قتل کرنے سے پہلے کتنا بار سوچے؟ 100 بار. حاجی صاحب کہتے 1000 بار سوچے, ہو سکتا ہے آپ کہتے 10,000 بار سوچے, 10,000 بار وہ سوچے. اگر میں نے مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو بھی قتل کی, کسی کو بھی قتل کی, میں بچ نہیں پاؤں گا. اس لیے کہ عقل والے پھر مجھے چھوڑیں گے نہیں, اس لیے کہ عقل والے وہ جان کی حفاظت کو سب چیزوں سے اہمیت دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جان دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے, اس کا احترام اتنا زیادہ. تمام دنیا کو ایک ترازو میں رکھو اور ایک انسانی جان کو ایک ترازو میں رکھ. عقل والے تو سب سے پہلے انسانوں کو تحفظ دیتے اپنی سوسائٹی میں, اپنے اس کی آزادی کو تحفظ دیتے, وہ انسانوں کے احترام کو تحفظ دیتے, معاشرے سے خوف کو ختم کرتے, انارکی کو ختم کرتے, اسلام معاشرے میں امن کو لاتے, سلامتی کو لاتے, تاکہ معاشرہ پلے پھولے ترقی کرے نا. ادھر تو مالدار لوگ خوفزدہ ہے, آج مجھے کوئی اغوا کرے گا, لے جا کر جو ہے نا مجھے قتل کرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں, میرے بچے کو, تو ادھر سرمایہ کاری کرے گا. جدھر قاتل بندوقوں کے ساتھ دندادے پھرتے اور بندوق کا لائسنس بھی طاقتور اس کو دیا, تو اس معاشرے میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا؟ کوئی ادھر رہے گا؟ کوئی عقل مند انسان اس معاشرے میں رہے گا؟ نہ میں محفوظ, نہ میرے بچے محفوظ, نہ دین محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ آبرو محفوظ, نہ مال محفوظ. ایسے معاشرے کو میں کیا کروں گا؟ تو اسی لیے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل چیز قصاص ہے. خیال کرنا, رحم دلی قاتل کے ساتھ نہیں کرنا, رحم دلی کرنا ہے مقتول کے ورثاء کے ساتھ کرو, مظلوم کے ساتھ کرو. لیکن ادھر رحم دلی کس کے ساتھ ہے؟ سنو, ہمدردی نہیں کرنا ہے قاتلوں کے ساتھ, سستی نہیں دکھانا ہے, لحاظداری نہیں کرنا ہے, چشم پوشی نہیں کرنا ہے, جانبداری نہیں کرنا ہے, اور بےایمانی نہیں کرنا ہے. اے عدالت میں بیٹھے ججو, ایک اور عدالت کے پاس بھی تم کو جانا ہے, ایک اور عدالت کے پاس بھی جانا ہے, اس لیے کہ تم ہی ہو وہ نا کہ تم معاشرے کو جو نا عدل انصاف دے سکتے ہو. معاشرے کا قیام تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اے عدالت کے ججو, اگر تم نے سستی دکھائی, تم نے بے ایمانی کی, تم نے ششم پوشی کی, تم ڈرے, تم لالچ میں آئے, تم خوف کے شکار ہو گئے, تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. اور اگر تم نے عدل دکھایا, انصاف دکھایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دن تم کو جو ہے نا عرش کے سائے میں لے گا, یاد رکھنا. لیکن ادھر کیا ہے آپ کے سامنے عدالتیں, بلکہ عدالتی قتل بھی ہوتا ہے اس معاشرے میں. عدالتوں پر پریشر ڈال دیتا ہے کہ قتل کرو اس کو, ناجائز کو جیلوں میں ڈال دو, ناجائز کو مار دو, تو تمہاری ترقی کریں گے. اور ہمارے جج ایسا ہی کرتے,
تو پھر اس سے معاشرہ ترقی کرے گا؟ ایسے معاشرے پلے پھولیں گے. مغربی دنیا کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ ادھر کیا عدالتیں اسٹرانگ ہے, ادھر لوگوں کو امن ہے, تحفظ ہے, اتنی ساری چیزیں نہیں ہے نا. انسانی جان, مال, دین, عزت, آزادی, اس کا تحفظ امن و سلامتی کے ذریعے ہی ہوتے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, بدلہ خون کا بدلہ خون, آنکھ کا بدلہ آنکھ, اور کان کا بدلہ کان. تو یہ ایک قصاص, اس میں زندگی ہے, سارے انسان بچ جائیں گے, بدماش ختم, طاغوتی نظام ختم, امن ہے, سلامتی ہے, خوف ختم. کتنی اچھی بات ہے. کب یہ دن دیکھیں گے ہم لوگ؟ ہم تو نہیں دیکھ سکے, یہ چھوٹے بچے شاید دیکھ سکے. اللہ کرے کہ ان کو سبق مل جائے, اللہ علماء کرام کو وہ دے دے کہ ان آیاتوں کو آپ پیش کرو. خدا کے بندے, ہمارے امن, ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ خوف ہے نا. یا اولل الباب, اے عقل والو, لعلکم تتقون, تاکہ تم کو تحفظ ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی تم امن سے رہو, سلامتی سے رہو, خوشحالی, اور آخرت میں بھی تم جنتی انسان بن جاؤ, تاکہ جنت میں بھی تم کو سلامتی ملے. واہ شاباش جج صاحب, آؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے, اس لیے کہ میرے بندوں کو تم نے انصاف دیا. حاکم صاحب, آؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے, اس لیے کہ تم نے جو ہے نا امت کو تحفظ دیا تھا. اور معاشرہ بھی کہ تم نے جو ہے نا میرے بندوں کو تحفظ دیا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.